اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات و خواتین، آپ کے علم میں ہے کہ ہر ماہ کی دوسری اتوار کو یہاں القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے ذریعے اہتمام قرآن سینٹر بہادر آباد میں درس قرآن اور حدیث کا سلسلہ منعقد کیا جاتا ہے۔ اسی سلسلے کی آج کا درس قرآن اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور آج کا ہمارا موضوع تہذیب و تمدن پر اسلام کے اثرات و احسانات کی دوسری نشست ہے۔ مدرس حضرت مولانا محمد اسلم شیخو پوری صاحب دامت برکاتہم ہیں، اور آج اس نشست کے حوالے سے مولانا جن پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے وہ کچھ اس طریقے سے ہیں۔ نمبر 1، مدت انسانی کا تصور کیا اقوام متحدہ نے کیا ہے۔ نمبر 2، کیا اس طرح کی مدد کی بنا پر کسی انسان کو قتل کرنا جائز ہے۔ نمبر 3، اسلام سے قبل طبقہ نسواں کی کیا حالت تھی۔ نمبر 4، تحریک آزادی نسواں سے عورت کو حقوق ملے یا ان کی پامالی ہوئی۔ نمبر 5، کیا عورت حصول تعلیم، کسب معاش، ملازمت یا تجارت کے لیے گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔ نمبر 6، کیا انسان پیدائشی گناہ گار ہے۔ نمبر 7، کیا کبیرہ گناہ کے مرتکب کی برخی کوشش ہو سکتی ہے۔ میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو میں انتہائی شرمندگی کے ساتھ معذرت چاہوں گا، میری وجہ سے درس کے آغاز میں چند منٹ کی تاخیر ہو گئی، اللہ پاک مجھے معاف فرمائے۔ درس کا جو موضوع ہے وہ آپ سن چکے، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ پوری دنیا کی تہذیبوں، تمدنوں، معاشروں، سوسائٹیوں، انسانوں، ذہنوں پر اسلام کے کیا احسانات اور اثرات مرتب ہوئے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات سے اسلام قبول کرنے والے کو متاثر ہوئے ہی ہے، لیکن غیر مسلموں کے اخلاق پر، اعمال پر، نظریات پر، ان کی تہذیبوں پر بھی اسلامی تعلیمات کے اثرات یقیناً مرتب ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا احسان اسلام کا عالمی تہذیبوں پر وہ عقیدہ توحید ہے، جس کے حوالے سے تفصیلی گفتگو پچھلے درس میں ہو چکی ہے۔ اسلام نے توحید پر اتنا زور دیا اور شرک کی اتنی مذمت بیان کی کہ کئی جدی پشتی مشرک بھی اپنے شرک کی تعمیریں کر دی۔ اسلام کا دوسرا احسان جس کے بارے میں مختصر سی گفتگو پچھلے درس میں ہوئی تھی، وہ وحدت انسانی ہے۔ اسلام سے قبل انسان کا مقام اور مرتبہ اور اس کی قدر قیمت
خاندان کے اعتبار سے متعین ہوتی تھی، زبان کے اعتبار سے، قبیلے کے اعتبار سے، رنگ کے اعتبار سے، وطن کے اعتبار سے۔ اسلام نے یہ تعلیم دی کہ سارے کے سارے انسان حقوق کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، امکانات کے اعتبار سے، آگے بڑھنے کے اعتبار سے برابر ہے۔ اور اسلام نے بتایا کہ انسان کا مقام رنگ، نسل، زبان، قوم، قبیلے، وطن کی بنیاد پر متعین نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کا مقام انسانی کمالات و اخلاق اور اوصاف کے اعتبار سے متعین کیا جائے گا۔ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس خطے اور جس معاشرے میں ولادت ہوئی اور بعثت ہوئی، سب سے زیادہ رنگ، نسل، قوم، قبیلے پر گمنڈ یہ وہی پر پایا جاتا ہے۔ ممکن ہے دنیا کے دوسرے کسی خطے اور ملک میں وہ اعلان کرنا آسان ہوتا جو اعلان آپ نے سرزمین عرب میں کیا، جبکہ وہ زمین اور اس زمین کے باشندے اس اعلان کو سننے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھے۔ بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ایک نقطے کی وضاحت کے لیے کیونکہ اگر ایک نقطے کی وضاحت کی گئی تو اس درس کی تکمیل کے لیے کئی مہینے درکار ہوں گے۔ قرآن نے اعلان کیا، آیت کریمہ جو میں نے خطبہ میں تلاوت کی ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور یہ خاندان اور یہ قبیلے یہ عزت کے معیار کو متعین کرنے کے لیے نہیں بنائے گئے، بلکہ یہ تو صرف تعارف کے لیے ہے، پہچان کے لیے ہے، تشخص کے لیے ہے۔ باقی عزت کا معیار کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے معزز اللہ کی نزدیک کون ہے؟ جس کے اندر خدا خوفی زیادہ پائی جاتی ہے، سچائی پائی جاتی ہے، دیانت پائی جاتی ہے، امانت پائی جاتی ہے، ایفائے عہد پایا جاتا ہے، جس کے اخلاق اچھے ہیں، ایثار کا جذبہ ہے، احسان کا جذبہ ہے، ان اخلاق اور اوصاف کی بنا پر اس کا مقام اور مرتبہ متعین کیا جائے گا۔ اور خود ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب، سارے کے سارے انسان آدم کی اولاد ہیں، آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ لا فضل لعربی علی عجمی الا بالتقوی، کسی عربی کو کسی اجمی پر فضیلت حاصل نہیں ہے مگر تقوی کے ساتھ۔ ابو جہل، ابو لہب کے اندر تقوی نہیں، ایمان نہیں، تو وہ ہیچ ہیں، اگر کہ وہ خاندانی، نسلی اور لسانی اعتبار سے بہت فائق ہیں۔ بلال حبشی دولت کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، رنگ کے اعتبار سے، شکل صورت کے اعتبار سے سادہ ہے، لیکن ایمان اور تقوی جیسی صفات سے متصف ہیں،
وہ اعلیٰ ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دولت انسانی کا سبق یہ اقوام متحدہ نے دیا ہے. حالانکہ اقوام متحدہ تو 1945 میں بنی ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ 6 صدی عیسوی کے اختتام پر مبعوث ہوئے ہیں اور اس وقت قرآن نازل ہوئے ہیں جس نے دولت انسانی کا سبق دیا ہے. اقوام متحدہ نے جو انسانی حقوق کا چارٹر جاری کیا اس کی دفعہ نمبر 1 میں کہا گیا کہ تمام انسان آزاد ہیں اور حقوق اور عزت کے اعتبار سے برابر پیدا ہوئے ہیں. یہ کب کہا جا رہا ہے؟ 1945 میں، جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بہت پہلے فرمایا تھا اپنے گورنروں سے اور ان کی اولادوں سے خطاب کرتے ہوئے، ہم نے کچھ سے لوگوں کو غلام بنا لیا، حالانکہ ان کی موت سے ان کو آزاد دیا. تو سیدنا عمر بن خطاب فرمائے کہ سارے کے سارے انسان آزاد ہے، کسی کو غلام بنانے کا حق حاصل نہیں ہے. اسی طریقے سے اسلام نے بہت پہلے یہ بتا دیا کہ حقوق اور عزت کے اعتبار سے سارے کے سارے انسان برابر ہیں. اور یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ اقوام متحدہ نے اگر کہ انسانی حقوق کا چارٹر کو جاری کر دیا، لیکن اس کے باوجود مغرب میں سال ہر سال تک رنگ و نسل کا خاتمہ نہ ہو سکا. اور ان کو چھوڑے آپ خود امریکہ کو دیکھیں کہ 1964 تک امریکہ میں افریقی نسل کے لوگوں کو ووٹ کا حق حاصل نہیں تھا. اور جنوبی افریقہ میں گوری اقلیت نے کالی اکثریت پر مسلم اٹھائے، یہ تو ابھی کل کی بات ہے. اپنے آپ کو برابر کا انسان تسلیم کرانے کے لیے نیلسن منڈیلا اور ان کے ساتھیوں کو 27 سال جیل میں گزار دی گئی. 27 سال یعنی 10,000 دن جیل کی کال کوٹریوں میں گزارنا پڑے، اس لیے کہ ہمیں برابر کا انسان تسلیم کیا جائے. مگر نہ سوچ یہ تھی کہ گوروں کے اسپتال میں کالوں کا علاج نہیں ہو سکتا، گوروں کے اسکولوں میں کالوں کا داخلہ نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ ریلوے اسٹیشن اور بس اڈوں پر جو ڈیسک وغیرہ رکھی جاتی ہے انتظار کے لیے، بینچیں رکھی جاتی ہیں انتظار کے لیے، اس میں بھی جو بینچ گوروں کے لیے مخصوص تھے ان پر کالوں کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی. وہ حقیقت جس کو تسلیم کرانے کے لیے نیلسن منڈیلا اور ان کے ساتھیوں کو 10,000 دن جیل میں گزارنے پڑے،
وہ حقیقت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے تسلیم کروانی تھی. ایسے بدل گئے آقا کی تعلیمات سے متاثر ہونے والے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا سیدنا کہہ کر خطاب کیا کرتے تھے. اے ہمارے آقا، اے ہماری سرکار. اسلام کا تیسرا احسان عالمی تہذیبوں اور تمدنوں پر وہ انسانی عظمت کا اعلان ہے. اسلام سے پہلے انسان بہت ذلیل تھا. شاید ہر مخلوق سے زیادہ ذلیل. اندازہ کیجیے کہ سورج کی تعظیم تھی، چاند کی تعظیم تھی، ستاروں کی تعظیم تھی، آسمان کی تعظیم تھی، زمین کی تعظیم تھی، سمندر کی تعظیم تھی، آگ کی تعظیم تھی، ہوا کی تعظیم تھی، بندر سانپ بچھو کی تعظیم تھی، اور انسان کی تحقیر اور تذلیل. ان مخلوقات کی تعظیم اور انسان کی تحقیر کتنی تھی کہ بعض اوقات انسانی خون کے چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے ان کو خوش کرنے کے لیے. اس ماحول میں، جس ماحول میں ان مخلوقات کی تعظیم تھی اور انسان کی توہین اور تذلیل، قرآن نے اعلان کیا اللہ اکبر، انسان کی تعظیم کا اعلان. کیا کیا انداز آپ کو بتاؤں، آپ سورہ 3 پڑھ کر دیکھیں. اللہ نے قسمیں کھا کر انسان کی تعظیم اور تکریم کو بیان کیا. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، سینا کی قسم، اس امن والے شہر کی قسم، ہم نے انسان کو بہت خوبصورت ساخت میں پیدا کیا ہے. یہ کائنات کی حسین ترین مخلوق ہے. سورج کا حسن، چاند کا حسن، ستاروں کا حسن، پھولوں کا حسن، چندیلی کا حسن، گلاب کا حسن کچھ حیثیت نہیں رکھتا انسان کے حسن کے مقابلے میں. یہ سب سے حسین ترین مخلوق ہے. انسانی تکریم کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا بَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو تکریم دی ہے. انسان کی تکریم کے لیے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے. جو رب العالمین کا خلیفہ ہے، یہ مخلوق اس کے گردے پاؤں تک بھی کہاں پہنچ سکتی ہے. اور یہ قرآن نے بتایا وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. اے جھکنے والو، اے جبین نیاز کا تقدس، سورج، چاند، ستاروں، زمین، آسمان، بندر، جنت، آگ، ہوا، بندر، بچھو، سانپ کے سامنے جھکنے والو، میں نے تمہیں ان چیزوں کے سامنے جھکنے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ ان ساری چیزوں کو میں نے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے. وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اس زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے ہے. یہ اللہ نے بتایا.
سوچئے کہاں تو انسان کا یہ تصور، یہ مظاہر فطرت اس لیے کہ میں ان کے سامنے جھکوں، اور کہاں یہ تصور کہ یہ مظاہر فطرت میری خدمت کے لیے ہے۔ آپ میں سے ہر ایک کہہ سکتا ہے، میں کہہ سکتا ہوں یہ سورج میری خدمت میں لگا ہوا ہے، یہ چاند میری خدمت میں لگا ہوا ہے، یہ بادل میری خدمت کے لیے ہے، یہ بارش کا برسنا میری خدمت کے لیے ہے۔ اللہ نے ان عناصر فطرت کو میری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ قرآن نے بتایا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ سائنسی تحقیقات کا جو دروازہ کھلا ہے تو وہ قرآن کریم کے اس تصور دینے سے کہ اے انسان تم ان چیزوں کے لیے نہیں، یہ چیزیں تمہارے لیے ہیں۔ انسان کے اندر ہمت آئی کہ میں چاند کو مسخر کروں، ستاروں کو مسخر کروں، سورج کو مسخر کروں، کائنات کو مسخر کروں، تو کیا کبھی کوئی بندہ اپنے خدا کو بھی مسخر کرنے کا تصور دل میں لا سکتا ہے؟ دل سے یہ کھرچا گیا کہ یہ چیزیں خدا نہیں ہے، خدا کی ہے، اور تمہاری خدمت کے لیے اللہ نے پیدا کی ہے۔ انسانی عظمت کا اس سے بڑا اعلان کیا ہو سکتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق یہ اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے، اور اللہ کو اپنے بندوں میں سے سب سے محبوب بندہ وہ ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اسلام سے قبل جنگوں میں بستیاں اجاڑ دی جاتی تھی، انسانوں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، کھوپڑیوں کی مینار تعمیر کی جاتی تھی، شکلیں مسخ کر دی جاتی تھی، مسئلے کیے جاتے تھے۔ اسلام نے انسان کی توہین سے منع کیا، زندگی میں بھی اور زندگی سے ہاتھ دھونے کے بعد بھی۔ جنگ احد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب پکچر اور جانسار پکچر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا ایک نے حوصلہ کیا، حضور جوش میں آ گئے اپنے آقا کی یہ حالت دیکھ کر، اپنے چچا کی یہ حالت دیکھ کر، اور آپ نے غصے میں فرمایا کہ اگلے سال مجھے جنگ میں فتح ہوئی، میں 70 مشرکوں کے ساتھ وہی کچھ کروں گا جو میرے چچا کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اللہ نے سورہ نحل کی یہ آیت کریمہ نازل فرما دی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ۔ اگر تم انتقام لینا چاہو تو اتنا ہی انتقام لو جتنی تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، لیکن اگر صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ میرے اور آپ کے آقا نے یہ آیت کریمہ سنی تو میں کہ اللہ میں صبر کرتا ہوں، میں کسی ایک کے ساتھ بھی یہ سلوک نہیں کروں گا۔ نہ حضور نے کسی کے ساتھ یہ کیا اور نہ کسی دشمن کے ساتھ مسلمانوں کو کرنے کی اجازت دی۔ انسان کا خون جو بے دریغ بہایا جاتا تھا اس کو حرمت عطا،
اور مسلمان کے لیے صرف اختلافی مذہب کی بنا پر کسی مسلمان کا قتل کرنا یہ غلط نہیں ہے. صرف عیسائی ہونے کی بنا پر، صرف یہودی ہونے کی بنا پر، ہندو، سکھ یا مجوسی ہونے کی بنا پر ہمارے لیے کسی کا خون بہانا اور اسے قتل کرنا جائز نہیں ہے. اللہ اکبر. میں اسلام کی تعلیم بیان کر رہا ہوں، آج کے مسلمان کا طرز عمل نہیں بیان کر رہا. اسلام نے تو اسلامی مملکت میں رہنے والے یہودی اور مجوسی کے قتل کی بھی اجازت نہ دی، لیکن آج کا مسلمان ظاہرات سے ہٹا تو صرف مذہب کے اختلاف کی بنا پر نہیں، مسلک کے اختلاف کی بنا پر بھی ایک دوسرے کی گردن اڑا رہا. آپ نے اخبارات میں پڑھا پچھلے دنوں ایک دینی ادارے کے مظلوم اور معصوم بے گناہ طالب علم کو 100-150 درندوں نے پکڑ لیا اور پھر ان درندوں نے ڈنڈوں، سریوں، چھریوں، بلیڈوں سے اس کے جسم کا ہر عضو زخمی کیا، بے گناہ تشدد کیا اور پھر ایک عضو کو بڑی بے دردی سے کاٹا گیا. ہاتھ کاٹے گئے، پاؤں کاٹے گئے، ناک کاٹی گئی، کان کاٹے گئے، گردن کاٹ دی گئی. ایک معصوم بے گناہ طالب علم. میں کہہ رہا تھا کہ میں اسلام کی تعلیمات بیان کر رہا ہوں، آج کے مسلمان کا طرز عمل نہیں. اور بعض اوقات میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جب ہم ایک طرف قرآن اور حدیث کو دیکھتے ہیں اور دوسری طرف آج کے مسلمان کا طرز عمل اور اس کی اخلاق، دونوں کے درمیان خلیج فارس سے بھی بڑی خلیج نظر آتی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی مملکت میں رہنے والے ذمے کے حقوق، غیر مسلم کے حقوق بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو مسلمان اسلامی مملکت میں رہنے والے کسی کافر پر ظلم کرے گا یا اس کا حق دبائے گا یا طاقت سے زیادہ اس پر بول ڈالے گا یا کوئی چیز جبرن اس سے ہتھیائے گا تو میں محمد رسول اللہ قیامت کے دن اس غیر مسلم کا وکیل بن کر آؤں گا. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نزدیک جیسے ایک مسلمان کو قتل کی سزا قتل ہے، قصاص ہے، یوں ہی اسلامی مملکت میں تو امن طریقے سے رہنے والے اگر کسی غیر مسلم کو مسلمان قتل کر دے تو اس کی سزا بھی امام صاحب کی نزدیک ختم ہے. یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی عظمت کو بیان کیا، انسان کے حقوق بیان کیے، انسانی خون کی حرمت کو بیان کیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پوری دنیا میں انسانی عظمت کا چرچا ہونے لگا، انسانی حقوق کی باتیں ہونے لگی، انسانی خون کی حرمت کے لیے قوانین پاس ہونے لگے. تہذیب و تمدن پر اسلام کے بہت سارے احسانات و اثرات میں سے چوتھا احسان
خواتین کے حقوق ہیں. اسلام سے پہلے عورت کے حقوق بری طرح پامال کیے جا رہے تھے. دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں عورت ظلم و ستم کا نشانہ نہ بن رہی. آپ ہندوستان میں دیکھیں تو عورت کی کوئی مستقل حیثیت نہیں تھی. حتیٰ کہ اگر اس کا شوہر انتقال کر جائے تو اس پر لازم تھا کہ وہ بھی شوہر کی پتا پر صدقی ہو جائے. شوہر کے ساتھ، شوہر کی لاش کے ساتھ اس کا بھی زندہ جل جانا یہ ضروری سمجھا جاتا ہے. عراق میں عورت کی حیثیت ایک پالتو جانور کی تھی. 15ویں صدی میں یہاں تک بحث ہوئی، بڑے بڑے دانشوروں کے درمیان یہ بحث ہوئی کہ عورت کے اندر روح بھی ہوتی ہے یا روح کے ایک جسم ہے. آپ عرب کو دیکھیے، وہاں بیٹی کو زندہ بھی غور کیا جاتا تھا اور مرنے والے کی میراث میں جیسے بھیڑ بکریاں اور سونا چاندی تقسیم ہوتا تھا، اس کی میراث میں عورتیں بھی تقسیم ہوتی تھی. اور قرض یا سود کی ادائیگی میں بعض اوقات اس کو بیچا جاتا تھا اور رہن رکھا جاتا تھا. حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو نئی زندگی عطا کی. اس معلوم تاریخ میں سب سے پہلے عورت کے جائز حقوق کے لیے آواز اٹھائی ہے تو اسلام نے اٹھائی ہے. آپ ماں کی حیثیت سے دیکھیں اور قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کہتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی ہے. ذکر تو دونوں کو کیا، باپ کا بھی ماں کا بھی، لیکن ماں کے حقوق پر زور دینے کے لیے آگے فرمایا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. اس کی ماں نے اس کو بڑی تکلیف کے ساتھ حمل میں اٹھایا اور پھر جنا اور پھر دودھ پلایا. گویا کہ اشارہ کرتی ہے کہ یوں تو دونوں ہی حسن سلوک کے حقدار ہیں، لیکن دونوں میں سے زیادہ حسن سلوک کی حقدار ماں ہے. اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک صحابی نے سوال کیا من احق بحسن صحابتی، اے اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا امو کا، تمہاری ماں. دوبارہ سوال کیا ثم من، پھر کون؟ فرمایا تمہاری ماں. تیسری بار سوال کیا ثم من، آپ نے پھر یہی جواب دیا امو کا، تمہاری ماں. جب چوتھی بار سوال کیا تو پھر آپ نے جواب دیا تمہارا باپ. 3 دفعہ ماں کو سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار قرار دیا اور چوتھی بار والد کا ذکر کیا. حدیث زبانوں پر ہی چڑھی ہوئی ہے. جو آقا نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. ہر اسلام حدیث کے ایک ایک نقطے کی وضاحت کے لیے بڑی تفصیل درکار ہے اور ایسا کیا گیا تو یہ درس مہینوں تک بھی ختم نہیں ہو سکے گا.
اس لیے اختصار سے کام لے رہا ہوں. ماں کی حیثیت سے تو یہ حقوق بیان کیے, بیٹی کی حیثیت سے شاید عورت سب سے زیادہ مظلوم تھی. اول تو ایسے سنگ دل بھی تھے جو بیٹی کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتے تھے. اللہ اکبر. ہم کہہ رہے ہیں ایسے سنگ دل بھی تھے جو بیٹی کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتے تھے. اور آج ایسی خبریں ہیں کہ ایسے سنگ دل بھی ہیں جو بیٹی کو پیدا ہونے سے پہلے ہی قتل کر دیتے. ہندوستان کے حوالے سے ہم نے کثرت سے ایسے خبریں پڑھی, بالخصوص راجستھان کا علاقہ. بعض چشمدید گواہوں نے بتایا کہ ایسے بورڈ لکھے ہوئے آپ 5,000 کا خرچہ برداشت کر سکتے ہیں, 5 لاکھ کا. مطلب کیا ہے؟ اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو تربیت پر 5 لاکھ خرچ کرنے پڑیں گے, اور اگر پیدا ہونے سے پہلے ہی اس قاطع حمل کروا دیا گیا تو صرف 5,000. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. نہ معلوم کتنی ہی بیٹیاں ہیں جو دنیا میں آنے سے پہلے ہی قتل کر دی جاتی ہے. اور ایسا صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ اسلامی ملک میں رہنے والے بعض مسلمان بھی اس سنگدلی کا ارتکاب کر رہے ہیں. ولادت سے قبل الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ چل جائے کہ بیٹی ہے, اس کو دنیا میں آنے کی اجازت نہیں دی جاتی. اور ایسے بھی ہیں جو بیٹی کی ولادت پر اسی طرز عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں جس طرز عمل کا مظاہرہ زمانہ جاہلیت کے مشرک اور کافر کیا کرتے ہیں. ان کے کھیل گھٹنے لگتے ہیں, چہرے کاڑے پڑ جاتی ہیں, سانس اکھڑنے لگتی ہے, اور دماغ میں طرح طرح کے فتنے اور سوالات جنم لیتے ہیں. کیا کروں؟ بیٹی کا باپ بننا گوارا کر لوں یا کسی طریقے سے اس سے جان چھڑا لوں؟ شاید سب سے مظلوم طبقہ بیٹی کا تھا, سب سے مظلوم رشتہ بیٹی کا تھا. جس ماحول میں بیٹی کا وجود قابل نفرت تھا اور اس کی ولادت پر ماتم ہوتا تھا, اس ماحول میں میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ انا وہو کہاتین وضم اصابعہ. جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی بالغ ہونے تک قیامت کے دن وہ آئے گا تو میرے ساتھ کندھا ملا کر کیسے کھڑا ہوگا جیسے میرے ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں ہیں. کتنی احادیث ہے, سب کا ذکر نہیں کر رہا ہوں. آقا کی اس تعلیم نے ایسا انقلاب برپا کیا. وہ لوگ جو بیٹی کی ولادت پر رویا کرتے تھے وہ مسکرانے لگے. وہ لوگ جو بیٹی کی تربیت اور کفالت کو بوجھ سمجھتے تھے وہ اس کو برکت اور رحمت سمجھنے لگے. اور خود حضور نے بھی 4 بیٹیوں کی پرورش کی. اللہ نے عملی طور پر بھی دکھا دیا کہ میرا حبیب صرف تمہیں نہیں فضیلتیں سنایا, بیٹی کی تعلیم و تربیت کی, خود بھی 4 بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کر رہا ہے. آپ کسی کے اعتبار سے دیکھیں, اسلام نے کیا انقلاب برپا کیا. ایک وہ ماحول تھا جس میں
عورت کی مرضی، چاہت اور رضا اور خواہش کے بغیر اس کو کسی کے بھی حوالے کر دیا جاتا تھا۔ ایک بھیڑ بکری ہے، چاہے اسے یہاں باندھ دو چاہے وہاں باندھ دو۔ اللہ کے نبی نے اس ماحول میں اعلان کیا کہ بالغ عورت کی شادی اس کی اجازت اور مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک خاتون نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میرے والد نے اپنی بھتیجے سے میری مرضی معلوم کیے بغیر میرا نکاح کر دیا ہے، کیا اسلام مجھے کچھ اختیار دیتا ہے؟ جی نے فرمایا ہاں، یہ اختیار ہے، چاہے نکاح کو باقی رکھو یا فسخ کر دو۔ حدیث میں الفاظ لکھے ہیں، اس خاتون نے کہا، قد اجزت ما فعل ابی ولكن اردت ان اعلم النساء ان ليس للآباء من امر شيء۔ جلدی میرے باپ نے جو کچھ کیا ہے میں اس کی اجازت دیتی ہوں، میں اس رشتے کو قبول کرتی ہوں، لیکن میں بتانا چاہتی تھی کہ اب اسلام کے آنے کے بعد عورت مجبور نہیں رہی، اسلام نے اس کو اختیار دیا ہے۔ حقوق کے اعتبار سے دیکھے، بیوی کے حقوق کے اعتبار سے دیکھے تو قرآن نے اعلان کیا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ کہ مردوں شوہروں یہ مت سمجھو کہ صرف عورتوں پر فرائض ہی فرائض ہے، حقوق کچھ نہیں، جیسے ان پر کچھ فرائض ہیں ان کے کچھ حقوق بھی۔ ایسا نہ کہ صرف ان کے فرائض ہی ان کو یاد کراتے رہو، تیرا فرض یہ ہے اور تیرا فرض یہ ہے، اور وہ بیچاری آنکھیں بند کر کے تمہاری ہر بات کو مانتی رہے، جیسے ان پر کچھ چیزیں لازم ہیں، اسی طریقے سے ان کی کچھ حقوق بھی ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہے۔ دوسروں کے لیے اچھا، دوستوں کے لیے اچھا، رشتے داروں کے لیے اچھا، اور اپنے گھر والوں کے لیے بڑا سخت۔ میں تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر اور اچھا ہے، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم سب سے اچھا ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ قدم قدم پر دل چاہتا ہے کہ میں مثالیں بھی پیش کروں، لیکن موضوع کی وسعت اور وقت کی تنگی مجھے اختصار پر مجبور کرتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی گواہ ہے کہ آپ واقعی اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر تھے۔ ایسا شوہر نہ ہوا نہ ہو سکتا ہے۔ ایک ہندو نے کہا کہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازواج کو ان کی زندگی کے عیب کے طور پر بیان کرتے ہیں، لیکن مجھے تو اس میں بھی محمد کا کمال نظر آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا کہ ہم ایک شادی کرتے ہیں، حقوق ادا کر نہیں پاتے، اور حقوق ادا کریں تو کچھ اور نہیں کر پاتے۔ وہ انسان کتنا عظیم تھا جس نے 11 شادیاں کی، سب کے حقوق بھی ادا کیے، اور 10 لاکھ مربع میل کے علاقے میں اسلام کا جھنڈا بھی لہرایا۔
اور ایک عظیم سلطنت کی بنیاد بھی رکھی اور لاکھوں شاگرد بھی تیار کر دیا، اور اللہ کی عبادت میں بھی کوئی کمی نہیں آنے دی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو اسلام نے عورت کے حقوق بیان کیے، جب یہ حقوق اور یہ تعلیمات ہندوستان میں پہنچی تو ہندو مصنفین نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہندوستان میں جو ستی کی رسم تھی، عورت کے بیوی کے زندہ جل جانے کی، وہ کم ہوتے ہوتے ختم ہو کر رہے، اتنی شدت کے ساتھ حقوق بیان کیے، بیٹی کے حقوق، ماں کے حقوق، بیوی کے حقوق، پھر شوہر کے انتقال کی صورت میں عورت کے لیے دوسری شادی کا حق اتنی شدت سے بیان کیا، ہندوؤں تک شرم آنے لگی کہ ہم کیا کرتے، ایک نوجوان خاتون کو زندہ جلانے پر مجبور کرتے، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ اسلامی تعلیمات کا اثر تھا۔ آخری آج کی بحث کا آخری نقطہ بیان کر کے بات کو ختم کروں گا، بقیہ بحث انشاءاللہ اگلے درس میں مکمل کی جائے گی۔ جو آزادی مصر کی تحریک اٹھی انقلابی فرانس کے بعد یا اس کے لگ بھگ، اس سے عورت کو حقوق ملے گا، اس کے حقوق قربان ہوئے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، یہ سوچیے کہ وہ کون سا حق تھا عورت کا جو اسلام نے نہیں دیا، اور اس تحریک آزادی نسواں کی صورت میں اس کے نتیجے میں وہ حق عورت کو مل گیا؟ کون سا حق تھا؟ کوئی ایسا حق نہیں عورت کا جائز حق جو اسلام اس سے پہلے عورت کو نہیں دے چکا تھا۔ اس تحریک نے کیا وہ یہ کہ عورت کو گھر سے باہر نکال دیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ اتنا پروپیگنڈا کیا گیا، مصنوعی مظلومیت کا، کہ ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ عورت اپنے گھر میں رہے، اپنے محل میں رہے، اس کی ساری ضروریات اس کے قدموں میں پیش کی جائے، اور وہ گھر میں رہ کر بچوں کی تربیت کرے، تو یہ غلامی ہے۔ اور اگر وہ رقص و سرود کی محفلوں میں، اسٹیج اور ٹاک شوز میں اور کوٹھے پر خاص بن کر حوثناک مردوں کی پیاس بجھائے تو یہ آزادی ہے۔ آزادی کو نام دے دیا گیا غلامی کا، اور غلامی کو نام دے دیا گیا آزادی کا۔ اس کا نام جنون، جنون کا نام پھر رکھ دیا، تو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ آپ سوچیے، کیا آزاد وہ خاتون ہے، وہ بیٹی، وہ بہن جسے والدین بڑی محبت سے پالتے ہیں، اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرتے ہیں، اس کے لیے اچھا رشتہ تلاش کرتے ہیں، اور پھر آنسوؤں کی بارش برساتے ہوئے اسے گھر سے رخصت کرتے ہیں؟ کیا وہ آزاد عورت ہے؟ کیا وہ آزاد ہے جسے 17-16 سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد
والدین دھکا دے کر گھر سے نکال دیتے ہیں کہ جاؤ اپنے لیے رہائش کا بھی انتظام کرو، معاش کا بھی انتظام کرو اور اپنے کسی دوست کا بھی انتظام کرو. کیا وہ عورت آزاد ہے جو گھر کی ملکہ بن کے رہتی ہے اور جس کی ضروریات اور خواہشات پوری کرنے کے لیے شوہر صبح سے شام تک کونوں کے بیل کی طرح جمع رہتا ہے؟ جب وہ عورت آزاد ہے جو صبح گھر سے بھاگ نکلتی ہے، بچوں سے دور رہتی ہے، کہیں اپنا چہرہ بیچتی ہے، کہیں اپنا جسم بیچتی ہے، کہیں اپنی عزت بیچتی ہے اور پھر اپنے پیٹ کی آگ بجھاتی ہے، کیا وہ آزاد ہے یا یہ آزاد ہے؟ آج تو اپنی عزت و ناموس بیچنے والیوں کو باقاعدہ ایک بنکر تسلیم کیا جاتا ہے، وہ کہ ایک کاروبار کر رہی ہے، اس کا دماغ خراب کر دیا گیا. عزت و ناموس بیچنا یہ کوئی غلط کام نہیں ہے. اگر صنعت کار صنعت و حرفت کا کام کرتا ہے اور کوئی مزدوری کرتا ہے تو تم ایک مزدوری کر رہی ہو، ایک پیشہ ہے، عزت والا پیشہ، اور باقاعدہ اس پر اس سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے. لعنت ہو اس تہذیب پر جس نے عورت کو مرد کی نجائز خواہشات پورا کرنے کے لیے کھلونا بنا دیا. لعنت ہو اس تہذیب و تمدن پر جس میں ہر رات نئی عورت کے ساتھ گزارنا یہ تو بڑا کہ ماڈرن ہونے کی علامت ہے، مگر دوسری شادی کرنا ایسا جرم ہے کہ اسے سنسار کر دیا جائے. لعنت ہو اس تہذیب پر جس نے ہمیں قرآن سے، حدیث سے اور سنت رسول سے دور کر دیا. اللہ ہمیں تمہارا قرآن کی اور نبی کی تعلیمات کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اتوار 12 فروری 11:30 بجے دن ختم ہوگا انشاءاللہ. ایک انتہائی اہم اعلان یہ ہے کہ حلال فاؤنڈیشن جو آج سے 1 سال پہلے جامعۃ الرشید کے زیر اہتمام قائم ہوا تھا، اس کے زیر اہتمام ایک پبلک سیمینار، یعنی کہ ابھی تک ہم پبلک میں نہیں آئے تھے اور اب ہم الحمدللہ پہلا پبلک پروگرام کر رہے ہیں حلال آگاہی کے حوالے سے. 22 تاریخ کو 22 جنوری کو اتوار کے دن صبح 10 بجے یہ سیمینار انشاءاللہ صبح 10 بجے شروع ہوگا، 1 بجے ختم ہوگا. اور اس کی صدارت فلم انویسٹمنٹ بورڈ کے چیئرمین اور کراچی چیمبر کے سابق صدر جناب محمد زبیر مفتی زدہ کریں گے، اور 4 حلال فوڈس کے حوالے سے ماہرین اور ایکسپرٹس اور علماء اکرام حلال فوڈس کے مختلف موضوعات پر اپنے معلومات پیش کریں گے. اس سیمینار میں سیمینار کے لیے ہم نے یہاں باہر ڈیسک بنایا ہے اس کی رجسٹریشن کے لیے. جو حضرات چاہتے ہیں کہ اس سیمینار میں شرکت کریں، بالخصوص ہمارے تاجر کمیونٹی کے حضرات، کالج یونیورسٹیز میں پڑھنے والے طالب علم، وہ رجسٹریشن فارم حاصل کریں اور اپنی رجسٹریشن کروا لیں. اندر خواتین کے لیے ہم نے کاؤنٹر قائم کر دیا ہے. خواتین اپنے مرد حضرات کے لیے یہ رجسٹریشن فارم حاصل کر سکتی ہیں، اور رجسٹریشن فارم کے فل کر کے ہمیں جمع کروانے کی آخری تاریخ 20 ہوگی انشاءاللہ، 20 جنوری. تو میری آپ حضرات سے گزارش رہے گی کہ اس پروگرام میں بھرپور طریقے سے شرکت کریں. ٹائم نہیں ہے ورنہ میں موضوعات پر
بھی جو ہے ڈسکس کرتا اور موضوعات بتاتا کہ کتنے امپورٹنٹ سہارنپور کے حوالے سے جو ہے اس میں ٹاپکس ہوں گے. ایک مختصر سا اعلان شفیق بھائی کی طرف سے اور Quran.com والے جو ہیں جنہوں نے اسلامی کیلنڈر جو ہے یہاں باہر اسٹال پر لگایا ہوا ہے، وہ آپ تمام حضرات اور خواتین کی گزارش ہے کہ اس کو اپنے گھر کی اپنے آفس کی زینت بنائیں. اس کے علاوہ جناب مولانا محمد اسلم شیخو پوری صاحب اور مولانا عدنان کاکا ان کی آڈیو اور ویڈیو سیڈیز اسٹال پر دستیاب ہیں، یہی Quran.com کے اسٹال پر، تو وہ بھی آپ حضرات اور خواتین حاصل کر سکتے ہیں. باقی جو ابھی ہماری ڈاکیومنٹری چلے گی اس کی میں کچھ فیچرز بیان کر دوں تاکہ آپ کے سامنے پورا نقشہ ہو کہ ابھی آپ کو یہ 10 منٹ کی ڈاکیومنٹری میں کیا ہم دکھانے جا رہے ہیں. جامعۃ الرشید ایک ویل ریکگنائزڈ، ہمارے ملک کا ایک ویل ریکگنائزڈ دینی ادارہ ہے جس میں دینی اور دنیاوی تعلیمات ان دونوں کا امتزاج قائم کیا گیا ہے اور بڑی کامیابی کے ساتھ وہاں درس نظامی کے کورسز کے ساتھ ساتھ دیگر کورسز کروائے جا رہے ہیں. جامعۃ الرشید کی ملکی اور بین الاقوامی سطح کی جو مقبولیت ہے اس کے پیش نظر اب جامعۃ الرشید کے لیے جگہ بہت شارٹ پڑ رہی ہے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہاں طلبا اور علماء اکرام جن درسگاہوں میں پڑھتے ہیں وہیں سوتے ہیں، اسی سے ہی اپنے آفس کا کام چلاتے ہیں. برگزید یہ امر تھا کہ اس کی توسیع کی جائے، اور الحمدللہ تقریباً 5 ایکڑ کا ایک پلاٹ بالکل ساتھ جگہ پر جامعہ کی تحویل میں موجود تھا، تو جامعہ نے وہاں کیمپس 2 کی تعمیر کا اعلان کیا. کیمپس 2 کے خد و خال کیا ہوں گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ اس ڈاکیومنٹری میں بتائی جائے گی. لیکن وہاں جو کورسز کروائے جا رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ کو مجھے انسپائر کرنا مقصود تھا کہ جامعۃ الرشید کیا کیا کورسز آفر کر رہا ہے. یہ نہ صرف میرے لیے انتہائی خوشی بلکہ آپ کمیونٹی ہماری خواتین کے لیے انتہائی خوشی کا باعث ہے کہ ایک بریک تھرو جو کہ ہمارے معاشرے میں کسی دینی ادارے کو لینا پڑا اس کی ابتدا جامعۃ الرشید نے کی. کلیت الشریعہ کا وہ شعبہ جو ہمارا خواب تھا وہ جامعۃ الرشید نے قائم کیا. سچی بات بتاؤں تو 1977 سے میں پرسنلی اس حوالے سے کئی پلیٹ فارمز پر جدوجہد کر رہا تھا کہ مسٹر اور اللہ کی کسی طریقے سے تفریق ختم ہو جائے. مسٹر اور اللہ کی اس تفریق کو ختم کرنے کے لیے کلیت الشریعہ نے جو کردار ادا کیا وہ ہم اس کو بھلا نہیں سکتے. یہاں گریجویٹس، پوسٹ گریجویٹس، ڈاکٹرز، انجینئرس کو آفر کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ جو 8 سال کا درس نظامی کا کورس جو ہے وہ نہ کریں، آپ کو ہم کنسائز وے کے اندر 4 سال کا ایک کورس کرواتے ہیں جس کے بعد جو آپ عالم دین ہوں گے اور اسی طریقے سے محراب اور منبر کی زینت بنیں گے جس طریقے سے ہمارے علماء کرام ہوتے ہیں. اور آپ یقین مانیں کہ جب اس قسم کے طالب علم جو گریجویٹس اور پوسٹ گریجویٹس ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم سے بھی آراستہ ہوں گے اور وہ جو اسلام کا میسج جو دنیا میں کنوے کریں گے وہ کتنا افیکٹو ہوگا. سب سے پہلے تو یہ کہ کلیت الشریعہ کا شعبہ قائم کیا بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے، اور بہت سے ڈاکٹرز اور انجینئر اور آئی ٹی کے شعبے سے تعلق رکھنے والے طالب علم اب جو ہے وہ علماء بھی ہو چکے ہیں اور اپنی خدمات کا انجام دے رہے ہیں معاشرے کے اندر. دوسرا شعبہ جامعۃ الرشید کا کمس کے نام سے کراچی انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز، یہاں طالب علموں کو ایک اسلامی ماحول میں MBA، BBA، BA ان اکنامکس اور MA ان اکنامکس کراچی یونیورسٹی کی ایفیلیشن سے کروایا جاتا ہے، جس سے
ہمارا یہ طالب علم طبقہ جو ہے اور علماء اکرام کا طبقہ ہے، میں کہنا بھول گیا کہ علماء اکرام کو بھی یہ MBA اور BBA کے کورسز آفر کیے جاتے ہیں اور وہ بھی بڑی کامیابی کے ساتھ یہ کورسز کر رہے ہیں، اور اب سینکڑوں طالب علم ایسے ہیں جو کمس سے جو ہے اسلامی ماحول کے اندر اپنے ان کورسز کو مکمل کر چکے ہیں۔ یہ جامعہ رشید باہر ادارہ ہے جس نے اپنے زیر اہتمام کمس نام سے یہ شعبہ قائم کیا، پورے پاکستان میں کسی نے اس قسم کو کوئی شعبہ قائم نہیں کیا ہے۔ الجرمنی ماڈل اسکول اور کالج یہ حکومت سے منظور شدہ بھی ہے، لیکن یہاں جو ہے اس اسکول اور اس کالج کے اندر جو طالب علموں کی اسلامی ماحول میں جو تربیت کی جاتی ہے اور جو فنی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے دینی مضامین جو ہے ان کو پڑھائے جاتے ہیں، تو نہ صرف یہ کہ ایک طالب علم نہ صرف یہ کہ اچھا طالب علم ہوتا ہے بلکہ ایک اچھا مسلمان بھی ہوتا ہے۔ علماء اکرام کے لیے جو ہمارا خواب تھا اسلامک بینکنگ پر اور فائنانس اور تکافل پر، وہاں جو اسپیشلائزیشن کورسز کروائے جاتے ہیں، جو طالب علم جو ہے درسی نظامی کا 8 سالہ کورس کر لیتے ہیں نا، تو ان کے لیے تخصص فقہ المعاملات المالیہ یہ والے کورس جو ہے یہ یہاں آفر کیے جاتے ہیں، اور ان کی مدت 2 سال کی ہوتی ہے۔ تو آپ یہ سمجھتے کہ اس میں PhD کروا دیا جاتا ہے۔ میں نے پہلی بار زندگی میں دیکھا، میں خود جمعے بازار کا تعلق رکھتا ہوں، کہ جامعۃ الرشید نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا کہ بھائی ہمارے جو ہے تخصص فقہ المعاملات المالیہ کے جو طالب علم جو ہیں وہ آپ کے یہاں جمعے بازار میں آنا چاہتے ہیں اور جمعے بازار میں عملی طور پر کاروبار کو دیکھنا چاہتے ہیں، تاکہ ان کو صحیح معنوں میں علم ہو کہ پریکٹیکل ٹرانزیکشن کس طریقے سے ہوتی ہیں۔ میں خود جو ہے میں نے ان کو جو ہے وہاں تاجروں سے میں نے ملاقات کروائی، اور ہمارے یہاں کے تاجروں نے ویلکم کر کے ان کو بہت اچھی طریقے سے سمجھایا کہ پریکٹیکلی ٹرانزیکشن کس طریقے سے ہوتی ہیں۔ علماء اکرام کے لیے انگریزی کمپیوٹر صحافت ٹیچر ٹریننگ اور تخصص فقہ والافتاء پر مشتمل 1 سالہ اسپیشل کورسز باقاعدگی کے ساتھ منعقد کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جو حفاظ اکرام کا جو طبقہ ہے ان کو 1 سال کا انگریزی اور عربی لینگویج کورس بھی کروایا جاتا ہے۔ درس نظامی اردو اور عربی میڈیم دونوں میں کروایا جاتا ہے، اور اس میں جو جدید ذرائع تعلیم کو جو ہے پریفرنس دی جاتی ہے کہ ہمارے یہاں جو نئے نئے طریقے آ رہے ہیں تعلیم دینے کے، ان کو جامعہ رشید بھرپور طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ اب یہ جو کیمپس 2 کا منصوبہ جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ابھی تک تو 1500 طالب علم جو ہے جامعہ میں رہائش پذیر ہیں، اس کو ڈبل کرنے کا ارادہ ہے، 3000 تک لے جانے کا ارادہ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کیمپس 2 کی عمارت بنے تو صحیح، کیمپس 2 کی عمارت جو ہے وہ 4 ایکڑ کے رقبے پر مشتمل ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور تقریباً اس میں 3000 طالب علموں کو ایکوموڈیٹ کیا جائے گا۔ اور راجہ صاحب کہتے ہیں تعلیمی نظام چلانا علماء اکرام کی ذمہ ہے، کے وسائل اور انفراسٹرکچر کی فراہمی معاشرے کے ذی حیثیت افراد کی ذمہ داری ہے۔ تقریباً 70 کروڑ روپے کا یہ ایسٹیمیٹڈ پروجیکٹ ہے، اور جامعہ نے امداد کے لیے 5000 روپے کے یونٹ ایشو کیے ہیں۔ اس سے کم رقم کوئی دینا چاہے تو رسید ایشو کی جائے گی۔ اس وقت ضرورت سریا سیمنٹ کی ہے، اور اسی طریقے کے ماربل سینیٹری اور الیکٹرک کا سامان کوئی اس طریقے سے دینا چاہتا ہے تو اس طریقے سے بھی دے دیں۔ ابھی یہ جو ڈاکومنٹ دکھائی جائے گی اس کے بعد ہمیں کرنا دور کے بعد یہ ہے کہ حلال فاؤنڈیشن کا اسٹال باہر لگا ہوا ہے اور جامعۃ الرشید کیمپس 2 کا اسٹال باہر لگا ہوا ہے۔ جو معلومات کرتی ہیں مزید وہاں کامران کیسر ہوں گے، نعیم شاہد ہوں گے، تو آپ کو پوری معلومات فراہم کریں گے، اور وہاں بروشرز وغیرہ بھی ہیں، اور آپ جو کوئریز ہیں آپ کی وہ ان دونوں حضرات سے جو آپ معلوم کر لیں۔ ڈاکومنٹری چلائی جاتی ہے، اس کو آپ ذرا دیکھیں۔ ہاں، یہ 22 تاریخ کا جو پروگرام جو ہے رنگون والا ہال میں ہے، درائی کالج میں رنگون والا ہال میں۔
دوسرا موقع جامعۃ الرشید کیمپس 2 تعمیراتی منصوبے کا تعارفی پروگرام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ انما يخشى الله من عباده العلماء. اللہ کے بندوں میں سے صرف صاحب علم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی ڈرنے کا حق ادا کرتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. موت کے بعد آدمی کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، تاہم صدقہ جاریہ، علم جس سے نفع پہنچ رہا ہو، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے، ثواب اسے ملتا رہتا ہے. اس ویرانے میں کبھی پوری مٹی اڑا کرتی تھی. چکیا میدان، سنگریزیں، چھوٹی بڑی چٹانیں اور پتھر ہر سو گرے. اللہ تعالیٰ کی چاہت پوری تھی، یہ ویرانہ گلزار بنا، علم کی روشنی سے جگمگا اٹھا، ایک دنیا آباد ہو گئی. جہاں ہر سو قال اللہ تعالی اور قال رسول اللہ کی صدائیں بلند ہونے لگی، علم کا جہاں آباد ہوا. بعد ما جاء في علامة حلول المسح والغسل. قال حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا الفرج بن فضالة أبو فضالة الشافعي عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عمر بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعلت أمتي 15 خصلة فالبلاء. وما هي يا رسول الله؟ من للعباد غير الله أما للعباد أمة الصحائية شاق الخلود من سواكم حتى وزال الوراء. جامعۃ الرشید احسن آباد کیمپس 1 کی تعمیرات خیریں ڈھونڈنے والوں کے لیے پہلا موقع تھا. خوش نصیب تھے وہ جو ان تعمیرات کا ذریعہ بنے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. یہاں سے خیریں ہے، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس مقام پر برسنے والی برکتوں اور رحمتوں کا، جہاں پورے دن میں 200 سے زائد قرآن پاک کی مقدار کے برابر تلاوت کی جاتی ہے، جہاں عشاء کے بعد روزانہ 45 منٹ کی تلاوت میں 50-52 قرآن پاک ختم ہوتے ہیں، جہاں نمازی 5 نمازوں میں 32-33 قرآن پاک کی مقدار میں تلاوت کرتے ہیں، جہاں حفظ کے طلبہ دن بھر 120 تا 130 قرآن پاک کی مقدار کے برابر تلاوت کرتے ہیں، اور جہاں اللہ اکبر 4,32,000 بار پکارا جاتا ہے، سبحان ربی العظیم 2,07,000 مرتبہ کہا جاتا ہے، سورہ فاتحہ 46,000 بار تلاوت کی جاتی ہے، درود ابراہیمی 28,500 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. ان مبارک اعمال سے کیسی کیسی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، بلائیں دور ہوتی ہیں، برکتیں برستی ہیں، بیان نہیں کی جا سکتی، محسوس ضرور ہوتی ہیں. اللہ جل شانہ کے 1500 سے زیادہ مہمان یہاں رہتے ہیں،
ان کے پڑھنے پڑھانے کھانے پینے رہنے سونے اور دوا دارو کی تمام ضروریات یہی پوری ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ورثہ علم حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں، اپنے گھروں سے دور اللہ کے راستے میں یہی کے قدموں تلے فرشتے برکت کے لیے اپنے پر پھیلاتے ہیں اور یہی کے لیے دلوں میں چیونٹیاں اور پانی میں مچھلیاں دعا کرتی ہیں۔ من سواكم حل أولا أي داع قبلكم في ذا الوجود وحلا كسرى هنا لقيصرا ربنا الله من سواكم في حديث أو قديم طلع القرآن صبحا للرشاد هاتفا في اور اب خیر کی تلاش کرنے والوں کے لیے دوسرا موقع آ پہنچا۔ جامعۃ الرشید احسان آباد کیمپس 2 کی تعمیر کا منصوبہ ان کے لیے ایک سنہری موقع ہے۔ ليس غير الله ربا للعباد نجد الصحراء يا شعب الخلود من سواكم حل أولا للورى أي داع قبلكم في الوجود وحلا كسرى هنا لقيصرا ربنا الله من سواكم في حديث أو قديم وطلع القرآن صبحا للرشاد۔ 4 الگ الگ عمارتوں پر مشتمل مربوط تعمیرات کا ایک شاہکار بلڈنگ کمپلیکس۔ سواكم في حديث أو قديم أطلع القرآن صبحا للرشاد هاتفا في مسمع الكون العظيم ليس غير الله ربا للعباد ليس غير الله ربا للعباد أمة الصحراء يا شيخ الخلود من سواكم حتى ولا الورى أي داع قبلكم في ذا الوجود صاح لا كتابنا لقيصرا ربنا الله ربنا الله۔ 4 الگ الگ عمارتوں پر مشتمل مربوط تعمیرات کا ایک شاہکار بلڈنگ کمپلیکس۔ پہلی عمارت برائے کلیت الشریعہ، دوسری عمارت برائے تخصصات اور معہد الرشید العربی، تیسری عمارت برائے کراچی انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اینڈ سائنسز، چوتھی عمارت برائے البیرونی ماڈل سیکنڈری اسکول اور انٹرمیڈیٹ کالج، اور مشترکہ لان عیدگاہ۔ اس لان عمارت کی بالکنیوں اور چھت پر انشاءاللہ تعالی 8 سے 10,000 نمازی عیدین کی نماز ادا کر سکیں گے۔ بیسمنٹ میں انشاءاللہ تعالی 50 سے زائد گاڑیوں کے لیے پارکنگ کی گنجائش ہوگی۔ 750 افراد کے لیے آڈیٹوریم جدید سہولتوں سے مزین ہوگا۔ 625 افراد کے لیے سوئمنگ پول کی سہولت میسر ہوگی۔ فٹنس جم میں ورزش کے لیے جدید سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ بین الاقوامی معیارات کے مطابق 2 عدد اسکواش کورٹس کی تعمیر بھی پیش نظر ہے۔ 3 عدد بیڈمنٹن کورٹس کے لیے جگہ اور سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ 3 عدد ٹیبل ٹینس ایریاز کی فراہمی پیش نظر ہے۔ انشاءاللہ انڈور گیمز کو بین الاقوامی معیارات کے مطابق قائم کیا جائے گا۔ ربنا الله ربنا الله ليس غير الله ربا للعباد كل من گراؤنڈ فلور انشاءاللہ انتظامی بلاک یعنی ایڈمن بلاک پر مشتمل ہوگا۔ مرکزی سیکریٹریٹ، مرکزی انتظامیہ کے دفاتر، مرکزی مشورہ ہال، مرکزی کتب خانہ، مرکزی ڈیجیٹل لائبریری، مرکزی سمعی اور بصری امدادی نظم، ریکارڈ روم، کانفرنس رومز، دفتر فلکیات، دفتر کلیت القراءات، دفتر تخصص فی فقہ المعاملات، دفتر تخصصات، دفتر معہد الرشید العربی، دفتر البیرونی ماڈل سیکنڈری اسکول، دفتر البیرونی انٹرمیڈیٹ کالج، دفتر کراچی انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اینڈ سائنسز، دارالقیمین، دفتر کلیت الشریعہ، کینٹین، ورک شاپ۔ پہلی اور دوسری منزل پر کی متعلقہ عمارات میں کلیت الشریعہ، تخصصات اور معہد الرشید العربی، کیمپس اور البیرونی ماڈل اسکول اور کالج کے لیے مختص عمارتوں میں ان سہولتوں کا انتظام کیا جائے گا۔ اساتذہ کے کمرے، اسٹاف روم،
लाइब्रेरी, मेन लेक्चर हॉल, कंप्यूटर लैब, समई बसरी इमदादी मरकज, दर्सगाहें, इज्तिमाई मुसल्लागाहें, साइंस लैब, वुजू और तहारत खाने, वॉशरूम्स और चौथा फ्लोर रिहाइश गाहें, वुजू खाने, तहारत खाने, टॉप फ्लोर छत का मुनफरिद इस्तेमाल। आउटडोर गेम्स के लिए इंतजाम होंगे इंशाअल्लाह ताला। फुटबॉल ग्राउंड, हॉकी ग्राउंड, वॉलीबॉल, लॉन टेनिस कोर्ट्स, वॉकिंग ट्रैक। كل شعب الله يبني نهضة وأرى أنعامكم منقسما بقديم الدهر كنتم أمة تحت نفسي كيف صرتم أمما تحت نفسي كيف صرتم أمما. بہت شکریہ آپ نے وقت لیا. اگر اس حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی مالی تعاون کرنے کے حوالے سے کوئی سوالات وغیرہ ہوں تو عبدالعزیز راجہ صاحب جامعہ رشید سے آئے ہیں اسپیشلی، اور ان سے کسی بھی نوعیت کے سوالوں کو کیا جا سکتا ہے. دوسری چیز یہ کہ جامعہ کو جو حضرات وزٹ کرنا چاہیں گروپ کی صورت میں یا انفرادی طور پر، وہ بھی یہاں باہر کامران قیصر بھائی جو ہے وہاں اسٹال پر موجود ہیں، یا میرے سے آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. اور انتہائی درد مندانہ دل کے ساتھ آپ حضرات اور خواتین سے میں یہ گزارش کروں گا کہ جامعہ کا کیمپس 2 اس کو آپ اپنے حرف جان بنائیں، اس کے مبلغ رہیں، اور جتنا ہم میسج اس کی تعمیرات کے حوالے سے اپنے طبقہ فکر میں، اپنے حلقہ احباب میں ہم تھرو کر سکتے ہیں اتنا زیادہ سے زیادہ کریں، تاکہ دین کے حوالے سے اور جو ایک کوشش ہو رہی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی قائد تک پہنچے. سوال ان کو راجہ صاحب یہاں موجود ہیں، وہ یہاں آ رہے ہیں، کوئی بھی سوال کرنے والے حضرات کر سکتے ہیں. السلام علیکم حضرین محترم. تفصیل کے ساتھ کیمپس 2 کے پروجیکٹ کے بارے میں آپ کی پیش کر دیا، اور یہ ڈاکومنٹ کی واضح ہے. میں صرف یہاں پہ جو کہ اذان بھی ہو رہی ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، میں صرف یہاں اگر آپ کے سوالات ہیں تو ان کی جواب کے لیے حاضر ہوں. جی تھوڑا سا آگے آئیے، تشریف لائیے، یہیں آ گئی، بہت اچھی، تاکہ آپ کا سوال بھی سن سکے. میری گزارش ہے کہ اس طرح کی سیریز بنا کے عام کی جائے لوگوں کے ذریعے، ہمارے چاہنے والوں کے ذریعے، تاکہ مزید لوگ آگاہ ہوں اس چیز سے اور ان کے دل میں جو ہے وہ مالی تعاون کا جذبہ پیدا ہو. اس وقت اس کی سیریز، کچھ سیریز ہمارے اسٹال پہ موجود ہے، انشاءاللہ کبھی ہے اس کی سیریز. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ انٹرنیٹ کی بھی اویلیبل ہے. یہ basic1.com ان کا یوٹیوب چینل ہے، اس پہ بھی موجود ہے، اور مجلس علمی.com ہماری سائٹ ہے، اس کی بھی یہ موجود ہے انشاءاللہ. تو سیریز بھی پریکٹیکلی موجود ہے. اس سال کی سب تھوڑی تعدادیں ہیں لیکن احتیاط حاصل کر سکتی ہیں کرنے چاہیں، اور جو انٹرنیٹ پہ اسے دیکھنا چاہیں مجلس علمی.com مجلس علمی.org ان شاء اللہ ہماری تقریباً اور بھی بہت ساری ویڈیوز ہیں، تقریباً 6 گھنٹے کی ویڈیوز ہیں جس میں جامعہ کی تفصیلی نصابات، ان کے ادارے، ان کی تعلیمی پروگرام، پروجیکٹس، اس کے ساتھ ساتھ کیمپس 2 کا کمپلیٹ پروجیکٹ اس کی ویڈیو فارم میں بھی موجود ہے. دیکھ سکیں. بہت شکریہ. نہیں ابھی تو اس میں نہیں ہے، کوئی کوشش نہیں ہے. کوششیں جیسے فیس وغیرہ ہے، جیسے ایم بی اے کی ہے، ایک نامنل فیس ہے ان کی. جی بالکل. ہمارا اس وقت پرائمری لیول پہ میں البیرون میڈیکل اسکول اور کالج کے حوالے سے اس میں پرائمری لیول کی بھی ہماری اس پہ ہے،
اور نہ صرف یہ گجرات کا بھی ایک سیکنڈری اسکول کہاں ہے بچوں کے اسکول؟ جی ہم اس وقت یہ یہاں پر موجود ہے، ابھی فی الوقت تو ایسا لگا بھی ہے جو تعلیم حاصل کرنا چاہیں پیرنٹس کے لیے خاص طور پہ وہ اپنے بچوں کو وہاں ڈالنا چاہیں. جی جی اس وقت ہمارے پاس فیصل آباد کیمپس پہ ہے وہاں پہ. جی جی تھوڑا سا تعارف اگر 2 منٹ میں اگر تفصیلی تعارف اس میں اگر آپ چاہیں تو انشاءاللہ میں نے جو سائٹرس کی ہے وہ اس البرن ماڈل اسکول میں جیسے ابھی الفاظی نے وضاحت کے ساتھ بتایا کہ وہاں پہ ان بچوں کی جو فوکس ہے ہمارا ان کی تعلیم پر ہے، ان کی تربیت پر ہے. الحمدللہ وہاں ایک روحانی ماحول موجود ہے اور وہاں پر ہمارا مشاہدہ یہی کہ خاص طور پر البرونی کی کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے کے وقت موجود ہو وہاں پر. اور جب انگلش کے روزے ہوتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں ماشاءاللہ طالب علم شوق سے ذوق سے. تو ان کا ایک ماحول دینا جو عام طور پہ ہمارے اصلی اداروں میں مختلف ماحول ہے ان کی تربیت پہ فوکس کیا جاتا ہے اور ان کے جتنی بھی مساوات ہیں یہ جو کنٹرول ہے وہ گورنمنٹ آف ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کے مطابق ہے. تفصیل اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کو انشاءاللہ وقت میں عرض کرنے کا وہ مجلسعلمی.org پہ آپ جا کے انشاءاللہ البرین پہ آپ کو تفصیل مل جائے. اس کے علاوہ کسی کے ذہن میں سوال ہو تو سپر اسکول کے حوالے سے صوفہ سیویئر اسکول بھی ہماری مشاورت سے ہی قائم ہے. اس میں جو ایک آپ کی سلامتی اور شہر کے اندر فیسلٹیز یہ ہیں کہ اس کو انیشیٹ کرنے میں یا اس کو اوور آل اس کو مشاورت کرنے میں ہمارا حصہ ہے. اور وہاں پر جو تعلیم دی جا رہی ہے وہاں پر او لیولس کی تعلیم دی جا رہی ہے اچھی. اس میں چند کیمپسز ہیں محمد علی سوسائٹی میں، گلشن اکادمی بھی ہے اور فضاوت کیمپسز ہے جہاں پہ بالکل پری اسکولنگ کے ساتھ پری اسکولنگ بھی ہے ان کی اور کلاس 1 2 3 4 اور پھر ماڈیول بھی کرائے جاتے ہیں وہاں پر. اور اس میں بھی اسی بات کو فوکس کیا جاتا ہے کہ ان کی جو تربیت ہے وہ ہمارے دینی شعار کے مطابق ہو. یعنی ان کو دوسری ایکٹیویٹیز میں بھی نہیں ڈالا جاتا اور اساتذہ کی بھی اسی طرح سے تربیت ہے کہ جو شیئر کریں ان کو یونیفارم ان کا ماحول ان کا اٹھنا بیٹھنا. وہاں پر حافظ طلباء کے لیے اسپیشل کورسز ہے، میٹرک کورسز ہے جہاں حافظ طالب علم حفظ کرنے کے بعد اپنی کورسز 3-3.5 سال کی کورس کی گریجویٹ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. الحمدللہ اس کے کئی بیچز فارغ ہو چکے ہیں اور اے لیول تک کر سکتے ہیں. حافظ بچے 3-4-5 سال کے لیے بالکل آؤٹ آف ٹچ رہتے ہیں سے اس میٹرک پروگرام میں آ کے گریڈ 8 9 پھر اس کے بعد اپنا او لیول کرنے ہیں. اس طرح سے یہ ادارے بھی موجود ہیں اسکولوں کے اعتبار سے بھی یہاں پر موجود. جی ہاں اس کے لیے کرائٹیریا یہ ہے کہ ہم ہر سال اس کو شوال میں اناؤنس کرتے ہیں انڈکشن کرتے ہیں. 8-9 پیکج ہمارے پاس سے کام کر رہے ہیں اس میں فارغ ہو چکے ہیں. گریجویشن میں کم از کم اس میں 60% سے ابو مارکس ہو کسی بھی ڈسپلن سے ہو چاہے وہ انجینئرنگ سے ہو اکاؤنٹ سے ہو یا کسی اور بیک گراؤنڈ سے آئی ٹی کے بیک گراؤنڈ سے ہو تو ان کو ہم اپنی ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ سے گزارتے ہیں. اس طرح سے آئی بی ایم ایپٹیچیوڈ بالکل کمپریہنسو ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے. ان کا تقریباً 6 سے 8 گھنٹے تک کا صرف وہ ریٹنگ ہوتا ہے. 6 کوشچنز ہیں اس میں ان کی لینگویج کی، ان کی کمپریہنشن کی، ان کی انڈرسٹینڈنگ کی، ان کی موڈ کی اور ان کے انٹیلیجنس کی بھی سارا ٹیسٹنگ کی جاتی ہے. اس کے بعد گروپ ڈسکشنس کا پروسیس ہے. گروپ ڈسکشن کے بعد انٹرویوز کا پروسیس ہے. یہ تقریباً 1000 مارکس کا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ہم اس میں اناؤنس کرتے ہیں. ہمارے یہاں سے طالب علم آئے مختلف ڈسپلن سے آئے اور اس وقت بھی MBBS انسٹرکٹرز ہمارے پاس موجود ہیں. 3 ہیں میرا خیال اس وقت ہمارے پاس جو ہمارے بیچز میں چل رہے ہیں. اسی طرح IBA کے ہمارے پاس کورسز کے لیے آئے ہیں. تو مختلف بالکل نہیں سکتے وہ جابس کو چھوڑ سکتے ہیں. ایسے ایسے لوگ آئے ہیں جو 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپے کی جاب چھوڑ کے ہمارے ساتھ. ظاہر ہے وہ ماحول تو وہ نہیں ہوتا ریزیڈینس میں. ان کو اس ماحول میں سادگی اختیار کرنی پڑتی ہے. رہائش کی وہ ساری قربانی کرنے کے بعد
الحمدللہ جیسے پاس آؤٹ ہو گئے اور اس میں سے کئی لوگ اپنی فیلڈ میں گئے ہیں. اس وقت سینٹرل یونیورسٹی ہے کوہاٹی یونیورسٹی اس کے رجسٹرار ہیں ہماری کلیت شریعہ کی. اس حد تک انہوں نے وہاں پہ ان کو کمپلیٹ کیا انہوں نے اور بیکم رجسٹرار آف یونیورسٹی. اسی طرح سے بزنس ایڈویز میں, اسی طرح سے ایجوکیشن میں جو ہماری پروجیکٹس چل رہے ہیں کچھ ہمیں ابھی فی الوقت تو ہماری اپنی اتنی اسٹینڈ ہے کہ ہم اپنی ہی یہاں انجیکشن کو کر رہے ہیں. دعوت الحدیث میں مختلف اپنے شعبوں میں جاتی تھی مختلف علاقوں میں. ابھی جن سال میں نے ذکر کیا وہ یونیورسٹی میں جمعے کا خطبہ بھی دیتے ہیں, رجسٹرار بھی ہیں, نماز بھی پڑھاتے ہیں. تو ایک جو اللہ کہہ رہے تھے نا کہ ایک وہ فرق کو ختم کیا جائے, خدیج کو ختم کیا جائے الحمدللہ. اسی لیے کمپلیٹ ڈاکومنٹری کلیت شریعت کے عنوان سے 8 ڈاکومنٹریز ہیں. اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں تو مجلس علمی کو ضرور جائیے. مجلس علمی اور جیتے جائیے وہاں کو ڈیٹیل ملے گی آپ کو. دعا فرما لیجیے, دعا فرما لیجیے. یہ ہمارے یہاں اتوار کا درس ہوتا ہے اثر سے مغرب تک, اور 2 مہینے میں ایک دفعہ وہ درس بات میں شفیع قبول صاحب کی رہائش گاہ پر ہوتا ہے. اگلا درس انشاءاللہ 15 جنوری کو بعد برست انشاءاللہ نام صاحب سے شکر کی درخواست ہے. یہ یہاں بھی میں درس لکھتا ہوں تو ایک ڈائری تھی میری, کسی دفعہ یہاں شاید 10 پر رہے گی. اگر کسی ساتھ میں مٹھائی ہوئی تو اس کی درخواست ہے کہ وہ مجھے واپس کر دیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وذریتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. 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 انتظار ہوگا, انتظار ہوگا, انتظار ہوگا.